اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 16 برس بیت گئے، مگر ان کو شہید کرنے والے اصل مجرم اب بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ اداروں نے اس بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے کہ بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے دوسرا دھماکہ کرنے کے لیے آنے والا دہشت گرد اکرام اللہ محسود، جس کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین سے ہے، اسے کیوں گرفتار نہیں کیا گیا۔ تحقیقات اور شواہد بتاتے ہیں کہ اکرام اللہ محسود، جو خودکش دھماکہ کرنے والے سعید عرف بلال کے ساتھ بی بی کے بچ جانے کی صورت میں دوسرا دھماکہ کرنے آیا تھا، وہ اس وقت زندہ ہے اور افغانستان میں تحریک طالبان شہریار گروپ کی حفاظت میں ہے۔ اسے گرفتار نہ کرنا کس منصوبے کا حصہ تھا؟ سینئر صحافی شکیل انجم نے بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت کی نسبت سے اپنی ایک تحریر میں اس قتل کے حوالے سے کئی سوالات اور سازشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اندرونی اور بیرونی اپنوں اور پرایوں کی سازش کے تحت انتہائی محتاط منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا تھا، جس کی ابتدا پاکستان پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 16 برس ہو گئے، لیکن ان کے قتل کے فوری بعد ہی تحقیقات کا رخ تبدیل کر کے واقعات کو اندھیری گلیوں اور بند راستوں میں دھکیل دیا گیا۔ اس قتل کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کرنے والے طاقتور طبقے یا گروہوں نے تمام حقائق مسخ کر کے عوام کے سامنے پیش کر کے سرخر ہونے کی کوشش کی، لیکن وقت نے اصل حقیقت کھول کر سب کے سامنے رکھ دی۔ شکیل انجم کہتے ہیں کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ متنازع جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے بے نظیر بھٹو کے قتل کی سازش کے مرکزی کردار 5 ملزموں شیر زمان، اعتزاز شاہ، حسنین گل اور قاری عبدالرشید کو گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے 10 سال کے طویل عرصے تک مقدمے کی سماعت کی، لیکن استغاثہ ایسے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا جن کی بنیاد پر انہیں سزا دی جا سکتی ہو۔ انجام کار عدالت نے تمام ملزموں کو عدم ثبوت کی بنیاد پر رہا کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رہا کیے گئے ملزم مجرم نہیں تھے، بلکہ مجرم کوئی اور تھے جنہیں تلاش کرنا اور گرفتار کرنا تحقیقاتی اور تفتیشی ٹیموں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا انہوں نے اس جانب توجہ دی؟ اصل مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تحقیقاتی ٹیم نے معاملے کو متنازع بنانے اور تحقیقات کا رخ موڑنے کے لیے یہ دعویٰ کر دیا کہ بے نظیر بھٹو کی موت گولی لگنے سے نہیں بلکہ لیور لگنے سے واقع ہوئی۔ تحقیقات کے دوران کچھ اہم انکشافات سامنے آئے اور اس دوران کچھ حیران کن واقعات رونما ہوئے جن کی مدد سے کسی حد تک نتیجے پر پہنچا جا سکتا تھا، تاہم کسی حتمی اور مستند نتیجے پر پہنچنے کے مجموعی امکانات انتہائی مایوس کن تھے۔ ملک کی تاریخ میں ہونے والے دیگر اہم شخصیات کے قتلوں کی طرح بے نظیر بھٹو کے قتل کا معمہ حل ہونے کے امکانات انتہائی کم نظر آ رہے تھے، اور اب بھی یہ امید تھی کہ تحقیقات کی جاری رفتار انہیں کسی حتمی نتیجے تک لے جا سکتی ہے۔ شکیل انجم کہتے ہیں کہ پیچیدہ واقعاتی اور مادی ثبوتوں سے اخذ شدہ نتائج کچھ مخصوص شخصیات کی طرف اشارہ کرتے تھے، لیکن مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ایک رکن کے مطابق کوئی بھی انکشاف انتہائی سخت راہ عمل کا باعث بن سکتا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے منصوبے کا آغاز 18 اکتوبر 2007 کو ہی ہو گیا تھا، جب ان سازشی قوتوں نے کارساز میں کئی خودکش حملوں اور سینکڑوں کارکنوں کی قربانی کے ذریعے بی بی کا استقبال کیا۔ جب منع کرنے کے باوجود وہ جلا وطنی ختم کر کے واپس وطن لوٹی تھیں، لیکن راولپنڈی کے لیاقت باغ میں اس منصوبے کی تکمیل کر کے قتل کے مصمم ارادے کا اظہار کیا۔ اس سے قبل دبئی ایئرپورٹ پر یو اے ای کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی ملاقات اور بی بی کو ان حالات میں پاکستان جانے سے روکنا اس بات کا اشارہ تھا کہ قتل کی یہ سازش عالمی سطح پر تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد 26 دسمبر 2007 کی نصف شب اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج نے بے نظیر بھٹو کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور لیاقت باغ جلسے میں جانے سے منع کرتے ہوئے انہیں خطرات سے آگاہ کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے حساس ادارے بھی اس منصوبے سے باخبر تھے۔ اس ملاقات میں بی بی کے سیکیورٹی کے انچارج رحمان ملک بھی موجود تھے۔ ایک موقع پر جب رحمان ملک سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میٹنگ ہوئی اور اس میں شامل تھا۔ گفتگو سیاسی معاملات تک محدود رہی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کو لاحق خطرات یا لیاقت آباد راولپنڈی میں اگلی صبح ہونے والے جلسے میں سیکورٹی معاملات جیسے کوئی امور ملاقات میں زیر بحث نہیں آئے تھے، لیکن بعد میں حکومتی سطح پر اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ آئی ایس آئی چیف بی بی کو جلسے میں شرکت سے منع کرنے آئے تھے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।